نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، بعض بچوں کے بعض بڑوں کے بھی زبان کے اندر لکنت ہوتی ہے، یعنی بات کرتے وقت وہ اٹکتے ہیں، اٹک کے بات کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ اتنے وسیع اور اتنے کشادہ نہیں ہوتے کہ ہر بات کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں، محفوظ کر لیں، اس کو یاد رکھ سکیں۔ کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ نہیں رہتی، اور بعض تو ایسے ہیں بس ابھی بات کی 10 منٹ کے بعد ہی بھولے ہوتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کل کیا کیا تھا، آج کیا کرنا ہے، یعنی ذہن قبول نہیں کرتا کسی بات کو، ذہن کے اندر کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، ذہن کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ اور بعض علم کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے لکھنے کے معاملے میں۔ یہ 3 چیزیں بڑے پریشان کن ہیں۔ زبان کی لکنت کی وجہ سے بھی بندہ پریشان ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو جب ایسے کوئی اٹک کے بات کرے تو ہنستے ہیں۔ یہ اور بری بات ہے، کسی کے عیب کو دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا تو لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس عیب سے بچایا، محفوظ کیا، میرے اندر یہ عیب نہیں رکھا۔ تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی تھی، معمولی لکنت تھی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ فرعون نے ان کو آزمایا کہ یہ بچہ تو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو آزمانے کے لیے ایک تشت کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر پھول رکھے اور دوسری پلیٹ کے اندر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے رکھے۔ کہنے لگا اگر یہ انگاروں کو پکڑے گا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ بچہ ہے۔ بچے جو چیز نظر آئے اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس نے پھولوں کو پکڑا تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرا دشمن ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو اس لیے 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کروا دیا تھا۔ جب یہ معاملہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو فوراً جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کے انگاروں کی طرف کیا، اور انگارہ فوراً پکڑ کے منہ میں جیسے ڈالا تو زبان میں لکنت آ گئی۔ اب یہ تفسیروں میں لکھا ہے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ معمولی سی لکنت تھی ان کی زبان میں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے میری وحدانیت کا تعارف کراؤ، میری ذات عالی کی پہچان کراؤ، اور اسے بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اللہ سے یہ درخواست کی، یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی منصب نبوت پہ فائز کر کے میرے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم 2 ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں فصاحت و بلاغت سے بات نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے لاڈلے پیغمبر، جب آپ جاؤ گے تو پڑھنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
یا اللہ تو مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے اور اپنے حکموں کو میرے اوپر ایسے واضح کر دے میں آسانی سے ان کو بتا سکوں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی اس لکنت کو دور کر دے۔ یہ دعا پڑھ کے جانا، یفقہ قولی، تاکہ میری بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ پڑھا اور گئے، رعب پڑ گیا فرعون کے پاس، لمبا چوڑا مکالمہ ہوا، باتیں ہوئی، بس آخری بات جہاں وہ ناکام ہوا تو وہ یہ تھی کہ میرا رب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے نکال دے اور مشرق میں جا کے غروب کر۔ قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہاں وہ لاجواب ہو گیا۔ کون سورج کو بدل سکتا ہے؟ اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے اوپر رعب طاری کر دیا۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے، انٹرویو دینا ہے، کوئی امتحان دینا ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو ٹیسٹ لینے والا جو ہوگا، انٹرویو لینے والا ہوگا، آپ کا رعب اس کے اوپر پڑ جائے گا اور شرح صدر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کے دل و دماغ اور سینے کو کھول دے گا۔ اور جو بندہ ذہنی طور پہ کمزور ہو تو وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، اور یہ سارے پیے تو اور فائدہ ہوگا، ذہن میں اضافہ ہوگا، زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت آئے گی، بولنے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ ہوگا، اور اس کی بات کے اندر اللہ ایسی تاثیر ڈال دیں گے کہ دوسرے بندے کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گی۔ خیر الکلام ما قل و دل، فرمایا بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑی ہو اور با مقصد ہو، دلالت والی ہو۔ وہ مختصر بات کرے گا اور ہوگی بڑی جامع۔ یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کی مختصر بات ہوا کرتی تھی، بڑی جامع ہوا کرتی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو یہ اس عظیم صفات سے بھی نوازے گا۔ ذہن کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ روزانہ 21 مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں گے، اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ 21 دفعہ پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ کوئی ٹیسٹ دینا ہے، امتحان دینا ہے، پیپر حل کرنا ہے، وہاں آپ اس سے پہلے 1 دفعہ پڑھ لیں۔ باہر جانے کے لیے کوئی انٹرویو دینا ہے تو جاتے وقت آپ اس کو 1 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ شرح صدر ہوگا، کامیابی ہوگی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ میں بہترین طریقے سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔